اپنے اسلام کا تعارف نہیں کرا سکے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اسلام کا تعارف نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے۔ اسلام کا تعارف مسلمان کی حریت سے ہے۔ اسلام کا تعارف مسلمان کی حریت سے ہے۔ جس طرح ایک پولیس والے کا تعارف اس کی وردی سے ہوتا ہے، ایسے ایک مسلمان کا تعارف اس کے سنت کے مطابق حریت سے ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان کی لوگوں کے لیے جو غیر مسلموں کا لباس استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث میں سخت وعیدیں بیان فرمایا وہ مسلمان جو غیر مسلم کا لباس اختیار کرے وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ آپ اسے اندازہ کر لیجیے، حدیث کا غور کر لیجیے۔ جو مسلمان پینٹ شرٹ پہنتے ہیں سمجھنے کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ پنڈت کے لباس کا اور انگریز کے لباس کا ایک ہی حکم ہے، دونوں کے لیے گناہ برابر ہے اور دونوں برابر کے حرام ہیں۔ جو لوگ یہ پینٹ پہنتے ہیں سمجھتے کوئی حرج نہیں ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلم کا لباس اختیار کرے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ لباس میں سنت کے اتباع کا کیا درجہ ہے۔ فرمایا جو مسلمان غیر مسلم کا کوئی درجہ اختیار کرے پہننے میں، کھانے میں، عملیے میں، فرمایا کہ ایسا مسلمان وہ آپ کی جماعت میں سے خارج نہ سنتی فلے سمیدی، جو میرے طریقے کا اتباع نہ کرے تو میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ آپ کی سے خارج فرمایا ہے۔ انہیں بتا کی تجارت کر رہا ہوں کہ ایسے ہدایت کا جماعت ہے وہ اتباع سنت پر ہے۔ تین لائن سے سنت کے اتباع پر آنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کو سنت پر لاؤ، وجہ اس کی ہے کہ دعوت اللہ یہی ایک بڑی ذریعہ ہدایت کے حاصل ہونے کا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت کا جو وعدہ کیا ہے، جوہد پر کیا ہے۔ جوہد کہتے ہیں دعوت کی محنت کو، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے وہ فرائض ہیں جن کا جہاد آجزہ میں نفس کے ساتھ ہے، لیکن دین کو قائم کرنے کے لیے دعوت دینا فرمایا کہ دعوت وہ جہاد ہے جس سے باہر کا ماحول تبدیل ہوگا۔ اسی لیے آپ غور کریں گے اپنی ذات سے آدمی سنت پر عمل کرے تو اس کو سنت کی اتباع سنت کا اجر مل جائے گا، لیکن اگر سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اگر کوئی آدمی کافر کا ہاتھوں قتل کر دیا جائے تو اس کو 1 شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ احیاء سنت کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا برابر اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اصل ضرورت یہ ہے کہ آدمی دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ دین کا قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ جن کے باتوں کو نشر کر کے سمجھنے کے دین پھیل رہا ہے۔ دین کے قائم کرنے کا ایک عملی مشق یہ ہے کہ ہر فرد کو دعوت دے کر اسے منکر کے ماحول میں نکال کر ان کے ماحول میں لایا جائے، یہ ایک محنت ہے۔ فرمایا کہ یہ جوہد اگر سنت کے مطابق ہے تو اس سے ہدایت کا ماحول قائم ہوگا، اور اگر یہ جوہد سنت سے ہٹ گیا، سنت صرف یہی ہے، سنت صرف یہی ہے کہ آپ فرد کو خود جا کر دعوت دیں، اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، یہ فرمایا کہ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ دعوت اگر سنت سے ہٹ گئی تو ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے دعوت کو سنت پر لاؤ۔ سنت یہی ہے ہر فرد کو خود جا کر دعوت دے۔ اللہ نے صاف فرمایا ہے قرآن میں اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ نبی اگر آپ نے خود دعوت نہ دی تو آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا اور آپ نے ہم سے ادا نہیں کیا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے جس میں آدمی اپنے بدن کو استعمال کرنا شرط ہے۔ میں پہلے خود آپ کرتا ہوں جب نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو اپنے بدن کا استعمال کرنا ہی اصل ہے۔ قاضی کسی چیز سے فریضے ادا نہیں ہوں گے، ایسے دعوت اللہ ایک بدنی فریضہ ہے۔ باہر کی کسی چیز کے استعمال سے، قلم سے، افعال سے، رسائل سے، موبائل سے، خدا کی قسم دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سے بھی دعوت کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے تو آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اپنے بدن کو استعمال نہیں کیا دعوت دینے کے لیے تو آپ نے دعوت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ خارجی کسی چیز سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، اس سے خارجی کسی بھی ذریعے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بدن کا استعمال آپ حدیث پڑھیے
آپ تو انکار کر دیں گے، صاف انکار، اچھے اچھے پڑھے لکھے مولویوں کا حال یہ ہے، وہ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ نہیں اور بھی ذرائع ہیں ثابت جملے کا ادا کریں گے۔ آپ حدیث پڑھیے، صحیح روایت ہے، فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده۔ اس حدیث کے بعد کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ قلم سے بھی دعوت قبول زیادہ ہو سکتا ہے، اخبارات سے بھی دعوت قبول، کسی کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو وہ حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ آپ حدیث پڑھیے، میں تو صاف صاف عرض کر رہا ہوں کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے، اس میں صاف فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، کہ جو آدمی تم میں سے منکر بہت ہوا دیکھ رہا ہے اس کو ہاتھ سے بدلے۔ ہاتھ سے بدلنے کا ایسا حکم ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے بدلنے کو قدرت رکھتے ہیں لیکن آپ ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے، آپ کو قدرت اس بات پر ہے کہ آپ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے شراب کرتے تو اٹھا کر مسجد میں لے آئیں، اگر آپ ہاتھ استعمال نہیں کرتے، زبان کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنے پر قدرت ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، آپ گناہگار ہوں گے اور نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ آپ کے ذمہ نماز کا لوٹانا واجب ہوگا کہ آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھی، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، آپ کو کھڑے ہونے پر قدرت حاصل تھی۔ اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح ہاتھ سے منکر کو بدلنے کی قدرت رکھنے والے کے لیے زبان سے منکر کو بدلنا کافی نہیں ہوگا، اس کو اس کے لیے بدن استعمال کرنا پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ ہاتھ سے یا زبان سے بدلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تین اعضاء کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کے استعمال سے منکر کو آپ منکر کے معاملے کو بدل سکیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے دعوت کو سنت کر لاؤ۔ سنت صرف یہی ہے کہ آپ خود لوگوں کے پاس چل کر جائیں اور لوگوں کو دعوت دے کر لے کر آئیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام گشت کرتے ہی اسی لیے تھے تاکہ لوگوں کو عوام پر آمادہ کریں اور منکر کرنے والوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گشت امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہے، اور یہی وہ فریضہ ہے جس کو ادا کیے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے وہ امر معروف نہی منکر سے ہے، اور یہ گشت امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ آپ کو اس بات سے اشکال ہوتا ہے، آپ سوال کرتے ہیں کیا گشت کرنے سے ایمان بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت ہی جاہلانہ سوال ہے۔ کسی صاحب کا یہ کہنا کیا گشت کرنے سے ایمان بنتا ہے، یہ سوال بڑا جاہلانہ سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ صاحب اکرام گشت کیا کرتے تھے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ آج لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ کیا گشت کرنے سے ایمان بنے گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا تبلیغ جماعت میں گشت کرنے سے ایمان بنے گا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ علماء سے عرض کر رہا ہوں، امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی زیادتی کی زبان دلیل یہ ہے کہ معاذ تجربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے ہیں اجلس بنا من ساعۃ، اور پھر تو ہمارے ساتھ ایمان لائیں گے۔ یہ امام بخاری کے بعد دلیل ہے ایمان کے بڑھنے کی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ایمان کی زیادتی کے لیے لوگوں سے بازار ملاقات کرتے اور کہتے ہیں اجلس بنا من ساعۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں ایک کے ہاتھ پکڑتے خوشامد کرتے اور ان کو مسجد میں ایمان کے حکم میں لا کر جوڑتے، ان کو اٹھاتے ان کے معامل سے مسجد میں لے کر آتے۔ اور یہ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس سے میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ بتائیے صحیح، ان سارے دلائل کے ہوتے ہوئے اور صحابہ کے صحابہ کے باوجود لوگ سوال کرتے ہیں کیا کرنے سے ایمان بنتا ہے، کیا کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے؟ جبکہ ایک نہیں بلکہ متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، اگر پر ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند کیا ہے ایمان کے بڑھانے کے لیے گشت کرنا۔ میں کچھ اہم بات کہہ رہا ہوں
اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے کشش کرنا اور لوگوں کو دعوت دے کر مسجد معلوم بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بڑھانے کے لیے اس طریقے کو پسند کیا ہے، جس طریقے سے آپ کو اختلاف ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کشش کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور کیا اس سے ایمان بنے گا؟ یہ آپ کے اشکالات کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی حدیث پر غور نہیں کیا اور آپ نے واقعات پر کبھی توجہ نہیں دی۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغ جماعت کا طریقہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایمان کے بڑھانے کا صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی اصلاح اور تربیت صرف اسی طریقے میں منحصر اور محدود ہے جو طریقہ تربیت صحابہ کرام کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کرام کا بھی یہ قول ہے، صحابہ کرام سے بات ثابت ہے کہ اس امت کے بعض والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت ہونا جو امت کے پہلو نہیں کیا ہے۔ اس سے عرض کر رہا ہوں کہ امت کی تعلیم اور تربیت کا اثر تعلق اعمال مسجد سے تھا۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نہ تو ہر دن کے لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیں، غرض اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو کے ماحول کو اٹھا کر عمل کے ماحول میں لایا جائے۔ اسے کہ تربیت اور تعلیم کا اور عمل کے استعداد کے پیدا ہونے کا اصل تعلق ہمارے مسجد سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے فرمایا کرتے تھے کہ مسجد میں رہو، اس سے تمہارے اندر عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔ بہت ذکی نے پڑھائی سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو، تو سے چوری ہو گئی، فرمایا اسے مسجد باندھ کر رکھو۔ ایک آدمی نے زنا کے ارادہ کیا، آپ نے فرمایا مسجد میں رکھو، سمامہ نے حق سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو۔ آپ سے نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کی تعلیم اور تربیت کا اعمال مسجد کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سال یا خیال رکھتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ بھی ہدایت کی سکتی ہے تو وہ قرآن کی آیت کے بھی صاف انکار کرتے ہیں۔ اسے قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ صرف مسجد کا آباد کرنے والے ہی ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے قرآن کی آیت پر، فرمایا جو لوگ مسجد کا آباد رکھتے ہیں صرف وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مسلمان غیر مسلم کے درمیان صرف مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ اس لیے ہم صاحب بیان کرتے ہیں مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور مسجد کو آباد نہ کرنا یہ ایک مشرک کا مزاج ہے۔ اس لیے مسلمان غیر مسلم ہے، مسجد کے آباد کرنے کا فرق ہے۔ جو قرآن عظم کرے کہ انشاءاللہ ہم سمجھ گئے ہیں، ہمیں اپنی مسجدوں کا ہمارے مسجد آباد کرتے ہوئے ہر فرد کو دعوت دے کر ان اعمال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ محمد ریحان کہاں سے آئے؟ جی کیا ہے؟ کیا محر ہے؟ کیا محر ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره